رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله عز وجل باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا محدثین میں بہت بلند مقام ہے اور آپ کی جامع صغیر جس کو آپ نے بہت سی احادیث جو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے مروی تھیں ان میں ہر طرح کی احادیث تھیں، صحیح، حسن، ضعیف. تو یہ صحیح مجرد میں پہلی تالیف ہے جس میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان احادیث کو روایت کیا ہے جو درجہ صحت پر پہنچی اور ان کو ان احادیث سے مجرد اور تنہا کیا جو درجہ صحت پر نہیں تھی. اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ولادت باسعادت سن 194 ہجری میں ہوئی اور وصال مبارک سن 256 میں ہوا ہے اور عمر شریف کل 62 سال ہوئی. کسی شاعر نے ان تینوں تاریخوں کو ابجد کے حساب سے ایک شعر میں
جمع کیا ہے. مادہ تاریخ صدق ہے جس کے 194 بنتے ہیں، اور مدت عمر کا مادہ تاریخ حمید ہے جس کے 62 بنتے ہیں، اور ولادت کا وفات کا مادہ تاریخ نور ہے جس کے 256 بنتے ہیں. آپ نے یہ کتاب نایاب 16 برس میں تصنیف فرمائی، اور اس کی تصنیف کی ابتدا بخارا میں کی، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مکے میں. اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ میں نے منبر ریاض الجنہ اور قبر انور کے درمیان جو حصہ ہے وہاں بیٹھ کر کے میں نے یہ کتاب تصنیف کی. اور جب بھی کوئی حدیث اس میں درج کی تو پہلے میں نے استخارہ کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور غسل کا بھی آتا ہے کہ آپ نے غسل کیا، یہ اہتمام کیا حدیث کی تصنیف کا اور حدیث درج کرنے کا. سبحان اللہ. پھر اس میں وہ حدیث آپ نے درج کی. ان مختلف روایات میں تطبیق یہ ہے کہ آپ نے بخارا میں اپنی کتاب کی تصنیف کو شروع کیا، پھر مختلف بلاد کا جس میں مکہ، مدینہ، بصرہ وغیرہ شامل ہیں، وہاں پر آپ اس کتاب کی تصنیف میں لگے رہے، یہاں تک کہ اس کی تصنیف کا انجام مدینہ امینہ میں سرکار ابوالقرار علیہ السلام کے روضہ پاک پر یہ تصنیف پائے تکمیل کو پہنچی. اس طرح سے 16 سال میں آپ نے اس کتاب کو مرتب کیا، اور شرق سے لے کر کے غرب تک تمام علماء محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن عظیم کے بعد اصح الکتب 2 کتابیں ہیں، ایک صحیح بخاری اور دوسری صحیح مسلم. اب اس میں اختلاف ہے کہ صحیح بخاری افضل ہے یا صحیح مسلم افضل ہے. جمہور اس بات کی طرف گئے کہ صحیح بخاری افضل ہے، اس لیے کہ اس میں امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان فقاہت اور ان کے اجتہادی فوائد اس کے اندر زیادہ ہیں، اور قاری کو اس کے مطالعے کے دوران پتہ چلے گا کہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک ہی حدیث کو متعدد وجوہ سے نقل کرتے ہیں، کہیں مختصر، کہیں پوری حدیث، کہیں طرف حدیث کا کوئی ٹکڑا لے لیتے ہیں، اور یہ سب حدیث سے جو مختلف احکام مرتب ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے آپ حدیث کو مقرر لاتے ہیں، اور کبھی اس میں کوئی فائدہ سند کے اعتبار سے ہوتا ہے، یا کبھی کوئی فائدہ متن حدیث، لفظ حدیث کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اس پر جو احکام مرتب ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے حدیث کو مختلف ابواب میں لے کر کے آتے ہیں. اس وجہ سے امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ
حدیث کو کبھی مختصر کرتے ہیں اور کبھی اس کے اطراف اور اس کے ٹکڑوں کا ذکر کرتے ہیں اور کبھی پوری حدیث ذکر کرتے ہیں. اور بعض لوگوں نے تطبیق اس طور پر دی کہ شرط کے اعتبار سے اور روایت کے اعتبار سے بخاری کو فضیلت ہے اور حسن ترتیب اور حسن تبویب ابواب وغیرہ کے اعتبار سے امام مسلم کی صحیح مسلم کو فضیلت ہے. اور شرط ان کی یہ ہے کہ وہ صرف ملاقات کو کافی نہیں سمجھتے ہیں بلکہ جو راوی اپنے اوپر کے راوی سے روایت کر رہا ہے اس میں ان کی شرط یہ ہے کہ ملاقات بالفعل متحقق ہوئی ہو، ثابت ہو کہ اس نے اس سے ملاقات کی ہے، جبھی وہ اس حدیث کو درجۂ صحت پر مانتے ہیں. امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس شرط میں امام بخاری سے اختلاف کیا اور جمہور محدثین و فقہا اس میں امام مسلم کے ساتھ ہیں. ان کے نزدیک بالفعل ملاقات ہونا شرط نہیں ہے بلکہ امکان ملاقات جو ہے وہ کافی ہے. اگر دونوں راویوں کے درمیان اتنا زمانہ ہے کہ ان کی ملاقات ہو سکتی ہے تو محض امکان کو امام مسلم کافی جانتے ہیں اور بخاری حیثیت لگاتے ہیں کہ ملاقات بالفعل ہوئی ہو باہر کیف. اور ان دونوں حضرات کی شروط میں سے یہ ہے کہ یہ مشہور صحابی سے روایت کرتے ہیں اس شرط پر کہ اس مشہور صحابی سے کم 2 تابعی محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہو. ان کے ماں بعد کے طبقے میں منتہائے سند تک جہاں تک بخاری اور مسلم کی سند پہنچتی ہے وہاں تک بعد کے طبقے میں 2 راوی ہوں، یہ ان لوگوں کی شرط ہے. لیکن اس شرط کا بھی ایفا پوری کتاب میں جو ہے ان حضرات نے نہیں کیا ہے. بعض جگہ اس شرط کی اپنی اس شرط کی مخالفت بھی کی ہے. چنانچہ یہی حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث فرد ہے ہر طبقے میں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا. ذرا پڑھو تم. جی. حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن الوقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث کو علقمہ ابن وقاص لیثی تابعی نے روایت کیا تنہا عمر ابن خطاب سے، اور علقمہ ابن وقاص سے تنہا روایت کیا ابراہیم تیمی نے. اور ابراہیم تیمی یہ بھی تابعی ہیں، ان سے روایت کیا یحییٰ بن سعید الانصاری، یحییٰ بن سعید انصاری مدنی نے. پھر ان سے روایت کیا سفیان یہ غالباً سفیان ابن عیینہ ہیں، یہ بھی تابعی ہیں. اور ان کے بعد روایت کیا ہے ان سے شیخ بخاری حمیدی عبداللہ ابن زید نے. تو یہ پورے سلسلہ سند میں ایک تابعی ایک صحابی مشہور سے ایک تابعی جو ہے وہ روایت کر رہا ہے. تو یہ ان کی شرط یہاں پر جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی.
البتہ یہ حدیث جو ہے وہ دین کی اصل عظیم ہے، اور سند کے اعتبار سے اگرچہ یہ حدیث فرد ہے، لیکن اس حدیث کو ہر زمانے میں علماء نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور یہ حدیث تلقی بالقبول سے جو ہے اعلیٰ درجے پر، تلقی بالقبول کے اعلیٰ درجے پر یہ حدیث فائد ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ حدیث مدینے میں منبر رسول پر بیان کی تو کتنے صحابہ، کتنے تابعین اس وقت سننے والے ہوں گے، پھر ان کے زمانے سے لے کر کے اب تک اس حدیث کو علماء، محدثین، فقہا سب اپنی اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے فرد ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے اس تلقی کے اعتبار سے مشہور، مستفید، بلکہ متواتر کے درجے میں ہے، اور یہ حدیث دین کی اصل عظیم ہے۔ اور امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہاں باب یہ باندھا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ باب اس بات کی کیفیت بتانے کے بعد بیان میں ہے کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ وحی عربی کا لفظ ہے، اس کے مختلف معنی آتے ہیں، اور زیادہ تر اس کے معانی میں آہستہ طور پر بتانا اور کسی چیز کا اعلام خفیہ طور پر کرنا، یہ ماخوذ ہے۔ تو وہی الہام کے معنی بھی آتا ہے، اور وہی بمعنی کتابت بھی آتا ہے، اور وہی بمعنی اشارہ بھی آتا ہے، اور زبان شرع میں وہی اب استعمال شرع میں جو ہے وہ ایک خاص اعلام کے ساتھ مخصوص ہے، وہ اعلام جو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو کرتا ہے اور بتاتا ہے جو منصب نبوت پر فائز ہوتا ہے۔ یعنی وحی کا استعمال انبیاء کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، اس کے لیے زبان شرع میں جو ہے وہ خاص ہے۔ اور اس کے علاوہ وحی کے اطلاقات قرآن عظیم میں غیر انبیاء کے لیے، بلکہ شہد کی مکھی وغیرہ کے لیے بھی جو ہے وحی کا اطلاق آیا ہے۔ وہاں پر اس سے مراد اعلام خفی، یعنی آہستہ طور پر بتانا یہ ہے۔ اور وحی جو انبیاء کو ہوتی ہے وہ چند طریقوں سے ہوتی ہے۔ کبھی فرشتہ اپنی اصل صورت میں تشریف لاتا ہے، اور کبھی کسی انسان کی صورت میں تشریف لاتا ہے، اور کبھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دل میں کوئی اپنا پیغام نبی کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ بندے نبی کو اپنا پیغام سناتا ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام کے جتنے منامات ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ وہی ہیں، اور اس معاملے میں وہ ہم سے جدا ہیں اور ممتاز ہیں کہ ان کا کوئی خواب جو ہے وہ
ایسا نہیں ہوتا جو عام طور پر انسانوں کا ہوتا ہے. ان کو جو کچھ خواب میں بتایا جاتا ہے وہ سب کے سب جو ہے وہی ہے. اور یہ اگلی حدیث میں جو ہے حضرت عائشہ کے چنانچہ بعض وحی کے طریقے جو ہے وہ ذکر ہوں گے. اب یہاں پر جو حدیث یہاں پر ذکر کی گئی ہے بظاہر اس کی مناسبت اس باب سے معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ حدیث میں یہ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنا منبر پر فرماتے تھے انما الاعمال بالنیات. تو حضور نے یہ حدیث منبر پر بیان فرمائی. ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حدیث منبر پر بیان فرمائی. انما الاعمال بالنیات، اعمال اپنی نیتوں سے ہیں. وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی. اب آگے تفریح کے طور پر یہ کہا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. تو جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ دنیا کا مال یا دنیا کی کوئی چیز وہ حاصل کرنا چاہتا ہو، یا عورت کے لیے ہو کہ اسے نکاح کرنا چاہتا ہو، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. یعنی اس ہجرت کا اس کو ثواب نہیں ملے گا. یہاں پر امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عادت کے مطابق حدیث کا ایک ٹکڑا حذف کر دیا، اور اس سلسلے میں ان پر اعتراض ہوا کہ ان کے شیخ بخاری نے، ان کے شیخ حمیدی نے اس حدیث کو پورا نقل کیا ہے، روایت کیا ہے. امام بخاری نے آخر وہ ٹکڑا کیوں حذف کر دیا؟ تو امام بخاری نے اپنی صحیح میں دوسری جگہ پر وہ ٹکڑا ذکر کیا ہے، یہاں ذکر نہیں کیا. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نکات اور ان کے رموز بہت دقیق ہیں. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک فائدہ یہ ذکر کیا کہ چونکہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ حدیث اخلاص کے سلسلے میں درج کر رہے ہیں، تو انہوں نے تزکیہ نفس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے کہ اپنی تعریف خود کریں یا اس کا شائبہ ہو اور اشارہ کرنے کہ امام بخاری اپنی تعریف کر رہے ہیں، وہ جملہ حذف کر دیا. اور وہ جملہ یہ ہے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. سبحان اللہ. جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کی ہجرت مقبول ہے. تو یہاں پر جو ہے تزکیہ نفس سے برات کے لیے انہوں نے اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا. اب یہاں پر ایک بات یہ کہ اس حدیث کو امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس باب کے تحت ذکر کیا. باب یہ باندھا کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور حدیث وہ ذکر کر رہے ہیں جو باب سے بالکل بیگانہ ہے. تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے
کہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ حدیث خطبہ کتاب کے طور پر، جیسے مصنفین دیباچہ لکھتے ہیں، پریفیس لکھتے ہیں، فورورڈ لکھتے ہیں، پیش لفظ لکھتے ہیں، پیش لفظ کے طور پر، دیباچے کے طور پر یہ حدیث انہوں نے ذکر کی، اور اس میں امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی عادت دوسرے محدثین سے، مصنفین سے الگ ہے کہ دوسرے مصنفین جب کوئی فاتحۃ الکتاب یا پیش لفظ لکھتے ہیں تو وہ اس میں ان کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ علی محمد سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اس قسم کے الفاظ۔ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے چاہا کہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے اقوال اور ان کے افعال کا احاطہ کر رہا ہوں اور ان کی حدیث میں لکھ رہا ہوں، لہذا انہوں نے چاہا کہ کوئی لفظ جو ہے وہ جہاں تک ہو حق الامکان وہ میرا نہ ہو، جو کچھ ہو وہ اللہ کا ہو اور اس کے رسول کا۔ لہذا انہوں نے جو ہے خطبہ کتاب کے طور پر جو ہے قاری کو تنبیہ کے لیے جو ہے یہ حدیث اخلاص جو ہے انہوں نے جو ہے لکھ دی یہاں پر خطبہ کتاب کے طور پر، کہ ہر چیز کی ابتدا جو ہے وہ مطلب ہے کہ جو ہے اس کے، تو یہاں پر تنبیہ یہ کی کہ حدیث میں جو درس حدیث اور تحصیل حدیث کی جو ابتدا کرنے والا ہے اس کو لازم یہ ہے کہ تحصیل حدیث کو کسی دنیا کے غرض کے لیے، شہرت کے لیے یا کسی ایسی غرض کے لیے نہ کرے، بلکہ خالصاً لوجہ اللہ اخلاص کے طور پر کرے۔ تو یہاں پر یہ حدیث اخلاص جو ہے آپ نے لکھ دی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک بات جو ہے جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص، اس حدیث میں جو ہے اخلاص کا ذکر ہے، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ جو ہے ذکر ہے ہجرت کا، کہ جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہو اور رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے۔ اور اس حدیث کو لے کر کے آئے اس باب کے تحت، تو بظاہر تو کوئی باب سے مناسبت معلوم نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر تأمل کیا جائے تو باب سے مناسبت یہ ہو سکتی ہے کہ اس حدیث نے جس طریقے سے آیت کریمہ نے یہ بتایا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کو وحی بھیجی۔ تو اس کا آیت کریمہ کا مفاد یہ ہے کہ اصول دین، توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات اور مبدأ و بعد، قیامت حق ہے اور حساب دینا ہے، حشر ہونا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں ان اصول دین میں جو ہیں تمام انبیاء جو ہے ایک ہیں، اور ان میں جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اس سے جو ہے یہ بھی پتہ لگا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام کو وحی بھیجی گئی ان کی شریعت اور ان کے اصول جو ہے وہ ہماری شریعت میں شمار ہوں گے جب تک کہ حضور کی طرف سے اس کا کوئی ناسخ اللہ تبارک و تعالی کہ قرآن میں یا حضور کی حدیث میں جب تک کہ کوئی ناسخ نہ ہو تو اگلوں کی شریعت جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہی شریعت جو ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ جو ہے اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح
اگلے انبیاء کو وحی بھیجی ہے، اسی طور پر سرکار کو وحی بھیجی ہے. اور اصول دین میں جو ہے توحید، اللہ ایک ہے، اور اللہ کے ذات و صفات کے بارے میں اور دیگر جو عقائد کے معاملات ہیں ان میں جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ آیت کریمہ جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی جو ہے سچی دلیل ہے، جیتی جاگتی دلیل ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ملاقات اس عالم اجساد کے اعتبار سے، عالم اجسام کے اعتبار سے اگلے انبیاء سے نہیں ہوئی، لیکن دین وہ لائے اور پیغام وہ لائے کہ جو اگلے انبیاء کا اور ان کا حرف بحرف ایک ہے، اس میں جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کی نبوت کی جو ہے کھلی دلیل ہے. اب جس طریقے سے جو ہے وحی ہے، وحی کے مقدمات میں بھی جو ہے کہ وحی سے پہلے جو انبیاء کی حالت ہوتی ہے ان میں بھی جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنی وحی کے لیے اور اپنے پیغام کے لیے منتخب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے ایسا بناتا ہے کہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. سبحان اللہ. آج نے فرمایا کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. انسانوں میں سب سے زیادہ نکھرا ہوا اور سب سے بہتر اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو جو ہے بناتا ہے کہ جس کو نبوت دینا چاہتا ہے. اب مقدمات وحی، جیسے وحی اور پیغام میں جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے، ویسے ہی انبیاء کرام کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بدو فطرت تھے. ہمارا سب کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو ہے حضور نے بتائے، نبی نے بتائے تو ہم کو معلوم ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ وہ احکام ہیں جو نبی کو جو ہے پہلے سے ہی معلوم ہوتے ہیں، اور نبی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان جو ہے اس کو اس کی معرفت جو ہے پہلے سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور جب اس کی معرفت جب پہلے سے ہوتی ہے تو اس کا نفس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے کھینچا چلا جاتا ہے. ہمارے جو ہے ضلالت میں اور نبی کے جو ہے میں فرق ہے. وہ وجہ سے ضالًا فہدیٰ، قرآن نے فرمایا کہ ہم نے اے محبوب ہم نے تم کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہم نے تم کو اپنی طرف ہدایت دی. تو اب یہاں پر جو ہے ہجرت کا معنی یہ ہوا کہ من گانت ہجرت ہو، جس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہو اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہے. حضور نے جو ہے ہجرت کی حدیث بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور انبیاء ذرا کھینچ رہا ہے، چھوڑیے اس کو. بسم اللہ. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ جس طرح سے فرصت سعید جس طرح سے وحی میں تمام اصول دین میں تمام انبیاء شریک ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں، ایسے ہی مقدمات وحی، جو وحی کے مقدمات ہیں اور جو وحی کا پیش خیمہ ہوتے ہیں ان میں بھی جو ہے انبیاء کرام کی حالت ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو منصب نبوت پر فائز کرتا ہے، اپنی وحی کے لیے جس کو چھانٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو اس دور پر پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے موطن نفس سے، اس کا مقام نفس سے وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف ہجرت کرتا ہے. سبحان اللہ. اور پہلے وہ اللہ کی بارگاہ کا جو ہے مہاجر ہوتا ہے، اور پھر وہ اس استعداد پر جو ہے اس کو اللہ پیدا فرماتا ہے کہ اگر اس کو حکم ہو کہ وہ اپنا وطن مالوف چھوڑے تو پہلے سے جو ہے وہ ہجرت کر چکا ہے،
اللہ تبارک کے حکم سے جو ہے اپنے وطن معروف بھی چھوڑ دے گا. تو یہاں پر اس وجہ سے جو ہے حدیث جو ہے حدیث اخلاص کو اس باب کی مناسبت سے جو ہے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اخلاص جو ہے یہ مقدمات وحی سے ہے، اور جو ہے اخلاص کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، اور حقیقی ہجرت یہی ہے. المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو اللہ کے لیے جو ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ جس سے منع کرے وہ اس کو چھوڑ دے. اور نبی کی ہجرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے جو ما سوى اللہ ہے سب اللہ کے لیے چھوڑ دے. ہماری ہجرت میں نبی کی ہجرت میں جو ہے بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. تو یہاں پر جو ہے نبوت کی ابتدا ہجرت سے ہے، اور دین اسلام کی ابتدا بھی جو ہے وہ ہجرت سے ہے، کہ وہاں پر یہ ہے کہ تم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے تو حقیقی ہجرت یہ ہے کہ اللہ تبارک نے جس سے منع کیا ہے اس سے بعد رہو. اب اگر ان کا حکم ہو کہ اپنا وطن چھوڑو، بھائی چھوڑو، کنبہ چھوڑو، خاندان چھوڑو، تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. اگر اس طور پر ان کو سب کو چھوڑو گے تو اللہ کو پاؤ گے. محمد ہے بتائے عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا. اب آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، کل میں اس پر کل بولوں پھر بولوں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد حفظ الابنان شفائها وطب القلوب دوائها الابصار ضياعها واليسار الكلام نجيم الغوث الاعظم الافخم الامام حزبه بارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الافات والافات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها احسن غاياتك من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.